على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 سے آغاز۔ اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی، والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، ذلیل قیمت نہ لو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں توراۃ شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کا فیصلہ فرمانا، اسی کے مطابق سچی علماء فقہا کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد یہودیوں کو اصلی توراۃ پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توراۃ کو نازل فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء علیہم السلام اور علماء فقہا توراۃ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے توراۃ کے متعلق یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں، تاکہ وہ کتاب بھول نہ جائیں اور اس کے احکام کو ضائع نہ کر دیں۔ تو اے یہودیو، تم توراۃ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہوئی نعت اور صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضگی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کی لالچ میں ہو۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں، اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے توراۃ میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَجُرُوحَ قصاص، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ اور فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو دل کی خوشی سے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توراۃ میں یہودیوں پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم تک پہنچے اور منسوخ نہ ہوئے وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ
اس آیت سے ثابت ہوا۔ اور آیت میں زخموں کے، اعضاء کی اور جان کے قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا۔ اعضاء اور زخموں کے قصاص کی یہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اور جان کے قصاص کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں لی جائے گی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا ذمی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اور یہ جو فرمایا نا وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، تو جو خود کو قصاص کے بدلے پیش کرتے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کر دے تو قصاص کے جرم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، وآتینا الانجیل فیہ ہدی و نور، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تورات کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق فرمانے والے تھے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے، اور اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا، اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت سے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ اور فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کریں جو انجیل میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے حکم کی کیا توجیہ ہوگی، اس کے چند جوابات سماعت فرما لیں۔ انجیل میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئیں۔ انجیل میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، اہل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں تحریف نہ کریں، یعنی ان میں تبدیلی نہ کر دیں جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے، جس طرح یہودیوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، مصدقا لما بین یدی من الکتاب،
اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان پر محافظ و گواہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو بلائیوں کی طرف سبقت چاہو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم سب کا پھرنا اللہ کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ تورات اور انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ یہ جو فرمایا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا، یعنی فروعی اعمال ہر ایک خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں، روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ و آخرت، اور اسی طرح بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دینا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانہ کی مناسبت جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور دنیاوی اور آخری فوائد و منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو نیکی طرف دوسروں سے آگے بڑھو۔ قرآن پاک کا حکیم معنی طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، اس میں بحث و مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں رضائے الہی اور بلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اس انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کے وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی، اور اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالات یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش جاری رہتی ہے، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کی مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہے۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت
اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے مسلمانوں، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں ان کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اور یہ کہ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہاں مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں۔ اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کریں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہوگی، جبکہ ویسے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا۔ آخری آیت مبارکہ سے رکوع کی فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین والوں کی اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں نہ قتل و غارت گری جاری رہتی تھی، لڑتے رہتے تھے اکثر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب تورات مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے ان کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں، یعنی ہم سے وہ دگنا خون بہا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون بالکل برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم چاہتے ہو تم سب لوگ؟ جو حکم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام